ایز وی اسپیک پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ کرنے پہ کہ اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے، اور اب جو لیٹسٹ اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے پولیٹیشین سے، سینئر لیڈرشپ سے، پی ایم ایل این کے، وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایک ری تھنک ہو رہا ہے کہ کیوں نہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی کر دیا جائے تمام تحفظات کے باوجود. اور اس کے بارے میں وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تمام پاورز تو چلی جائیں گی آئینی بینچز میں، تو کیا فرق پڑتا ہے جب لائرز نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوتے ہم تحریک چلائیں گے، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ اگر وہ سینئر ترین جج نہیں ہوگا تحریک چلائیں گے، تو وہاں پہ یہ بھی سوچ جا رہی ہے کہ کیوں نہ ان کو بنا دیا جائے، اور یہ کافی ایک ڈومیننٹ سوچ اب بنتی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف ججز کی اپنی لڑائی اور بھی کھل کے آ گئی. آج ڈیٹیل جو اختلافی نوٹ فائز عیسیٰ صاحب کا آیا، وہ جب آپ پڑھیں تو اس میں تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ منصور شاہ صاحب اور دوسرے لوگ جنہوں نے جنرل باجوہ والا فیصلہ کیا تھا 6 مہینے کے ایکسٹینشن کا، ان پہ انہوں نے آرٹیکل 6 کہا نہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 کی وہ بات کر رہے ہیں. اور ان کے لیڈران کیا کہنا ہے کہ یہ ان کی جو اپینین ہے بڑی وے کرے گی ہیویلی، یہ بھی ڈیسیجن کو امپیکٹ ہوگا. مگر اور یہ آپ کو پتا پاکستان میں ہر چیز پہ سٹا ہو رہا ہے. آج میں آپ کو سٹے کے بارے میں بتا دوں کہ جو اس وقت ریٹ ہے وہ منصور شاہ صاحب کا لو ہے یا یہ آفریدی کا زیادہ ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں بھی یہ بات زیادہ چل رہی ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب ہی بن جائیں، اور سٹے والے بڑے باخبر لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں. اینی وے دوپہر کو ایک بڑی ایک آگ لگی جب سینیٹر کاشف لونجو صاحب، یہ جو بی این پی کے سینیٹر تھے جنہوں نے ایک دن پہلے حق میں ووٹ دیا قرارداد کے، آج وہ آئے اور دوپہر کو اختر مینگل صاحب کے بغل میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک بڑی دھواں دار تقریر کر دی اور بڑے سیریس الزامات لگائے. یہ دوپہر کی بات ہے. شام کو ابھی کچھ 9:15 کے قریب ان کا ایک دوسرا بیان آ گیا، لیکن اس بیان کا اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ ان کے صاحبزادے بیرسٹر جہاں زیب قاسم نے پہلے ہی کچھ ٹویٹس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی بڑی انہوں نے زبردستی کی. لیکن ذرا آپ دونوں سن لیں کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کہا، اور پھر سیاستدان کیوں پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے کہ اس ملک میں سیاستدانوں کا اعتبار کیوں ختم ہو رہا ہے. ذرا سن لیں کہ پہلے بیان کیا تھا اور بعد کا بیان کیا آیا. داستان میں ابھی بیان نہیں کر سکتا آپ سے، زیادہ بولوں گا تو کچھ اور مسئلے پیچیدہ ہو جائے گی. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے، جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو، میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. نہیں 4 دن مہمان ہو، 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ پلانا دن کا. آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے، جو مین ایم پی ہیں، کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے، اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی ہے. اور یہ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا، اور یہ سارے مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھ رہا تھا. تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے. ٹوٹل جھوٹ. ڈالا کا پریشر تو مجھے سمجھ آتا ہے، اس پارٹی کا پریشر میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ تو صبح ریزائن بھی کر گئے ہوئے تھے. بہرحال یہ فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کون سا ورژن ماننا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بے اعتباری تو بنتی ہے لوگوں کی سیاستدانوں پہ. اینی وے ابھی ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم شیخ وقاص صاحب سے ہی بات کریں گے، تاکہ ادھر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ پھر جبر سے ہو رہا تھی ووٹنگ یا نوٹ چل رہے تھے.